الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آپ تشریف رکھیں تاکہ پیچھے والے تشریف رکھیں اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں اکٹھا ہونا، یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں گزشتہ رات بھی بہت مصروفیت تھی، آج بھی شام کو ایک میٹنگ کر کے لاہور میں ایک محفل میں پہنچا، وہاں سے خطاب کر کے جب یہاں پہنچا تو ارادہ تو یہ تھا کہ جلدی خطاب کر کے چلا جاؤں گا، لیکن شہباز صاحب نے جب 15 منٹ کہا تو میں سوا گھنٹہ تو ویسے ہی میں نے ذہن بنا لیا تھا۔ میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی پڑھنا نہیں، سوا گھنٹہ خطاب کا نہیں، انتظار کا سوا گھنٹہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، آگے کوئی مصروفیت ہو تو اور بات ہوتی ہے، ورنہ ایسی محفلوں میں ادب میں گزارا ہوا ہر لمحہ، حضور علیہ السلام کی محبت میں گزارا ہوا ہر لمحہ آخرت کے لیے وسیلہ نجات ہوتا ہے۔ جب ان محافل میں جمع ہونا تو کوشش کریں کہ دنیا کے خیال سے کٹ جائیں، دنیا کا خیال ذہن میں نہ آئے۔ ان محافل کا مقصد کیا ہے، ان محافل سے ملتا کیا ہے؟ انسان جتنی دیر اس محفل میں رہتا ہے، اگر باادب ہو کے آیا ہے، انٹرٹین ہونے آیا ہے تو وہ اور بات ہے، اگر باادب ہو کے آیا ہے تو لبوں پہ درود و سلام جاری رہتا ہے، توجہ گنبد خضرا کی طرف رہتی ہے، توجہ کا مرکز حضور علیہ السلام کی ذات اقدس رہتی ہے۔ جتنی دیر بندہ اس محفل میں رہتا ہے، دنیا کے خیال سے پاک حضور علیہ السلام کی محبت میں محو رہتا ہے، یہی وہ لمحات ہیں جو بس آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان لمحات کو، ہم سب کے لیے آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا ڈالے۔ حضور علیہ السلام کی شان کو ہی بیان کیا جا رہا ہے، حضور کی شان کو ہی بیان کرتے ہوئے کچھ دیر میں نے آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں جا بجا حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا۔ پورا قرآن حضور علیہ السلام کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ کیا خوب کہا میرے امام نے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ کسی نے ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے سوال کیا کہ ام المؤمنین حضور کے اخلاق کے بارے میں تو کچھ بتائیں، ذرا حضور کی شان تو بیان فرمائیں، ذرا حضور کے بارے میں کچھ بتائیں تو صحیح۔ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ اے شخص، کیا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ جا قرآن پڑھ لے، اول تا آخر سارا قرآن میرے آقا کی ثنا بیان کرتا ہے، میرے آقا کا اخلاق بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بجا اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرمایا۔ جس آیت کا میں نے انتخاب کیا گفتگو کے لیے، جس آیت کا میں نے انتخاب کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، بس اس پہ میں نے تھوڑی دیر کلام کرنا ہے اور یاد رکھنا، آپ کو بتانا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کا کوئی عقیدہ لاہور کے دائیں بائیں کے بازار سے نہیں آیا، اہل سنت کا کوئی عقیدہ فقط کسی کے اقوال سے نہیں آیا، اہل سنت کا ایک عقیدہ الحمدللہ یا قرآن سے آیا ہے یا حدیث سے آیا ہے۔
اہل سنت کا عقیدہ الحمدللہ قرآنی عقیدہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام کے احادیث سے لیا گیا ہے. اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا فعل و اقوال دیکھ کے قائم کیا گیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا. یا ایہا النبی. اب یہاں پر یہ بھی دیکھیے, انداز تکلم دیکھیے. اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے کلام کا قرآن میں ذکر کیا نا, تو وہاں یا آدم ہے, یا آدم کہہ کے اللہ نے حضرت آدم سے کلام کیا تھا. حضرت موسیٰ سے کلام کا ذکر ہے, اللہ نے حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ کہہ کے بلایا تھا. یاد رکھیے گا, ہر نبی بہت شان والا ہے, ہم موازنہ نہیں کر رہے. ہر نبی کو اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے, لیکن یہ کہنا تو ہمارا فخر ہے نا کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تو یا موسیٰ کہہ کے فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تو یا ابراہیم کہہ کے فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تو یا عیسیٰ کہہ کے فرمایا. حضرت داؤد سے کلام کا ذکر ہے, اللہ نے حضرت داؤد سے کلام فرمایا تو یا داؤد کہہ کے فرمایا. لیکن اول تا آخر پورا قرآن پڑھ لو, الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کی تلاوت کر لو. کہیں اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا, کبھی یا ایھا النبی کہہ کے بلایا, کہیں یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا, کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے بلایا, کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے بلایا, کبھی یاسی کہا, کبھی طٰہٰ کہا. ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ القاب کا انتخاب کر کے میرے آقا کو مخاطب فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. حالانکہ اللہ رسول اللہ کا رب ہے, جس طرح چاہے کلام فرما سکتا تھا, لیکن مفسرین کہتے ہیں کسی کو نام کے بجائے القاب سے بلانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. یا کسی کو حد درجے کی عزت دینی ہونا تو اس کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے. کبھی بیٹا باپ کو نام سے نہیں بلاتا بلکہ القاب سے بلاتا ہے. کبھی مرید پیر کو نام سے نہیں بلاتا بلکہ القاب سے بلاتا ہے. کبھی شاگرد استاد کو نام سے نہیں بلاتا بلکہ القاب سے بلاتا ہے. حالانکہ وہ رسول اللہ کا خالق ہے, حالانکہ وہ رسول اللہ کا رب ہے, لیکن اس نے کہیں رسول اللہ کو نام سے نہیں بلایا بلکہ القاب سے بلایا. مفسرین کہتے ہیں یا تب القاب سے بلایا جاتا ہے جب حد درجے کی کسی کو عزت دینی ہو, یا تب پیار سے بلایا, نام القاب سے بلایا جاتا ہے یا کسی کو حد درجے کی محبت دینی ہو. ماں بچے کو نام سے کم بلاتی ہے, القاب سے زیادہ بلاتی ہے. کبھی میری جان کہتی ہے, کبھی میرا چاند کہتی ہے, القاب سے بلاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حد درجے کی محبت یہاں موجود ہے, تو حد درجے کی محبت کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ نام کے بجائے القاب سے بلایا جائے. اللہ نے کہیں میرے آقا کا نام نہ لیا بلکہ القاب, مخاطب نام جا بجا ذکر ہے, لیکن کہیں میرے آقا کو نام سے کلام نہ فرمایا, مخاطب نہ فرمایا, بلکہ القاب سے مخاطب فرما کر اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ آمنہ کے لال سے زیادہ قابل عزت بھی اور کوئی نہیں ہے, اور فاطمہ کے بابا سے زیادہ قابل تعظیم بھی اور کوئی نہیں ہے. کائنات میں سب سے زیادہ قابل تعظیم ذات میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے, اور کائنات میں سب سے زیادہ قابل محبت ذات بھی میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے. یا ایھا النبی. اب ترجمہ سنیے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اچھا میں تو کنز الایمان کا ترجمہ سب سے پہلے دیکھتا ہوں, کیونکہ کنز الایمان ترجمہ لکھنے والے نے بتا دیا ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے, عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام. ہر ترجمہ لکھنے والے کی تحقیق سر آنکھوں پر احمد رضا قرآن کا وہ ترجمہ کرنے والا ہے جو دل سے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرتا ہے اور آنکھوں سے قرآن پڑھ رہا ہوتا. اچھا میں نے تو وہ پڑھا, لیکن وہ ترجمہ کرنے سے پہلے میں بتاتا ہوں, میں نے کہا چلو اور جگہوں سے بھی دیکھتے ہیں, اور بھی دیکھنا چاہیے مطالعہ, کیونکہ ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے. میں نے ایک ترجمہ اٹھایا, میں نے دیکھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. یا کا ترجمہ لکھا ہے, ایھا کا ترجمہ بھی مخاطب میں ہی لکھا, اے ہی لکھ دیا. نبی کا ترجمہ خالی نبی لکھا ہے, نبی کے ترجمے میں بھی نبی لکھا ہے, اور آگے کہا انا ارسلناک شاہدا, ہم نے تمہیں شاہد بنا کر مبعوث فرمایا. میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا جب پوری آیت کا ترجمہ کیا ہے تو لفظ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ لفظ نبی کا ترجمہ بھی کر دیتے, لفظ نبی کا ترجمہ کیوں موت آتی ہے؟ پھر میں نے کہا نہیں چلو کوئی بات نہیں, عربی کمزور ہوگی, لفظ نبی کا مطلب نہیں پتا ہوگا, اس لیے ترجمہ چھوڑ دیا. پھر میں نے کہا عربی کمزور تھی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کیا؟ بہت فکر کے بعد میں پہنچا عربی نہیں کمزور, ایمان کمزور ہے. اگر نبی کا ترجمہ کر دیں گے تو اپنے عقیدے کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی, اپنے عقیدے کی حقیقت ہی نہیں رہ گئی. نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا.
आला हजरत ने जब नबी का तर्जुमा किया, खाली नबी नहीं लिखा, कहा है गैब की खबरें देने वाले, गैब की खबरें देने वाले, क्योंकि नबी कहते ही उसको हैं जो गैब की खबरें देने वाला हो। या नबी, ऐ मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहि सलाम, इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको शाहिद यानी गवाह बनाकर मबूस फरमाया। या अय्युहन नबी, अब नबी सारी खाली मुखबिर को नहीं कहते, नबी खाली खबर देने वाले को नहीं कहते। आज आप अगर मोबाइल खोलें, गूगल पे जाएं, दुनिया जहान का कुछ टाइप करेंगे, आपको घर बैठे खबर मिल जाएगी। लेकिन नबी तो मेरे आका अलैहि सलाम के बाद कोई आना नहीं, नबी मेरे आका के बाद कोई आ ही नहीं सकता। नबी सिर्फ खबर देने वाले को नहीं कहते, नबी ये नहीं बताता कि आज दर्जा हरारत क्या है, नबी ये नहीं बताता कि आज डॉलर का रेट क्या है, नबी ये नहीं बताता कि आज मामलात जिंदगी के कैसे चल रहे हैं। नबी खबर देता ही वो है जो आप आंख देख नहीं सकती, जिसे आप सोच पा नहीं सकती, जो इंसान के शऊर से ऊपर की बात हो, गैब की खबर देने वाले को नबी कहा जाता है। इसलिए आला हजरत ने कहा, और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा आप पे करोड़ों दुरूद। या नबी, ऐ मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहि सलाम। अब याद रखिएगा, हुजूर अलैहि सलातो व सलाम के इल्म गैब अहले सुन्नत का अकीदा है ना, इस पे इख्तिलाफ कोई आज से ही नहीं हो रहा, ये इख्तिलाफ कोई नई बात नहीं है। किसी ने कहा ये इख्तिलाफ आज शुरू हो गया, मैंने कहा ये इख्तिलाफ आज शुरू नहीं हुआ। जैसे इल्म गैब का अकीदा पुराना है, वैसे इस पे इख्तिलाफ भी पुराना है, इख्तिलाफ वालों का मसलक भी पुराना है। कहा वो कैसे? मैंने कहा हदीस नहीं पढ़ी, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, सुलूनी मा शिअतुम, जो सवाल करना चाहते हो मुझसे पूछ करो, मैं तुम्हें खबर अता फरमाऊंगा। जो हो गया उसके बारे में जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा। तख्लीक आदम से पहले का जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा। तख्लीक आदम के दौरान का जानना चाहते हो मैं तुम्हें खबर इरशाद फरमाऊंगा। तख्लीक आदम से आज तक के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, सुलूनी मा शिअतुम, मुझसे पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा। इस वक्त अर्श और फर्श की किसी मकाम की खबर चाहते हो मुझसे पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा। कयामत तक के किसी दौर की, किसी वक्त की खबर चाहते हो मुझसे पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा। हजरत उमर फारूक खड़े हुए, कहा खुदा की कसम एक दिन ऐसा था, हुजूर ने फजर की नमाज के बाद खुतबा देना शुरू किया, ज़ोहर पे वक्फा हुआ फिर खुतबा जारी हो गया, असर का वक्फा हुआ फिर खुतबा जारी हो गया, शाम तक हुजूर खिताब फरमाते रहे। हजरत उमर फारूक फरमाते एक दिल में हुजूर ने तख्लीक आदम से बयान शुरू किया और यहां तक बयान फरमा दिया कि जन्नत वाले जन्नत में चले गए और जहन्नुम वाले जहन्नुम में चले गए। जब हुजूर ने फरमाया मुझसे पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा, किसके दिल में क्या है वो भी बता सकता हूँ, किसका नसब क्या है वो भी बता सकता हूँ, किसकी हकीकत क्या है वो भी बता सकता हूँ। कुछ मुनाफिक भी बैठे होते थे, मुनाफिक भी मस्जिद नबी में बैठते थे, जुब्बे भी पहनते थे, रुमाल भी रखते थे, दीन की बात भी सुन लेते थे, नमाजें भी पढ़ लेते थे, अल्लाह अल्लाह भी कर लेते थे, माथे भी काले कर रखे थे, दाढ़ियां भी लटकाई हुई थी। बाहर निकल गए बाजार में खड़े होकर कहा देखो जरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सुलूनी मा शिअतुम, मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो मैं बता दूंगा। इल्म गैब का दावा कर लेते हैं, अगर सब कुछ जानते हैं तो हमें ही नहीं जानते, अगर ये सब खबरें जान सकते हैं तो हमें नहीं पहचानते कि हम तो जासूसी करते हैं, हम तो मुनाफिकत करते हैं। एक हाथ से इनका दामन थाड़ा हुआ है, दूसरा हाथ अगयार के हाथ में दे रखा है, हम तो मुनाफिकत करते हैं। अगर सब कुछ जानते हैं तो हमें क्यों नहीं जानते? सैयदा फातिमा के बाबा मिंबर पे आते हैं, मेरे आका अलैहि सलाम मिंबर पे जलवागर होते हैं, फरमाते हैं फला बिल फला मुनाफिक है उठे और निकले मेरी मजलिस से, फला बिल फला मुनाफिक है उठे और निकले मेरी मजलिस से, फला बिल फला मुनाफिक है उठे और निकले मेरी मजलिस से। हुजूर ने फरमाया मैं पर्दे रखने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आती तो सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं जानता तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। हुजूर ने फरमाया तुम क्या हो? मैं उसको भी जानता हूँ जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा, सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके बाप को भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि उसके बाप को भी जानता हूँ। हुजूर ने फरमाया उनको भी जानता हूँ जो दज्जाल से जंग करेंगे, सिर्फ उनको नहीं उनकी सवारियों के रंग को भी जानता हूँ। और लाहौर वाला जब मैंने ये पढ़ा ना, हुजूर ने मुनाफिकों को पहचाना और कहा निकलो मेरी मजलिस से, मैं झूम उठा। लोगों ने कहा इसमें झूमने की क्या बात है? मैंने कहा जो नबी दुश्मन के दिल में छुपे हुए बुग़्ज़ से आगाह है, वो नबी गुलाम के दिल में मोहब्बत के समंदर से आगाह क्यों नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मुस्तफा मकाम मुस्तफा आस्ताना मेरे ईदगाह आका को- शरीफ। मेरे आका को अल्लाह ने कुल्ली इल्म गैब अता फरमाया है। अच्छा बात एक दफा मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले एक क्लिप, एक साहब बयान कर रहे थे भाई हुजूर के पास इल्म गैब नहीं है। मैंने कहा माशाअल्लाह जी, भले भले बड़ा अकीदा दिया है, इसका सबूत क्या है? सबूत ये दे रहे थे कि देखो जी बुखारी की एक हदीस है, हुजूर अलैहि सलाम एक गुलाम क़यामत के दिन जहन्नम में ले जाया, एक शख्स जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा, फरिश्ते को हुजूर देखेंगे कि जहन्नुम में ले जा रहे हैं, हुजूर अलैहि सलाम उसे रोकेंगे। दलील कैसी देते हैं? हुजूर अलैहि सलाम उसे रोकेंगे और हुजूर अलैहि सलाम पूछेंगे कि इसको कहाँ लेके जा रहे हो? जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। हुजूर रोकने लगेंगे उसको, फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, अगर आप फरमाते हैं तो छोड़ देंगे, लेकिन ये काम करता था। हुजूर फरमाएंगे ठीक है जाने दो, वो जहन्नुम में चला जाएगा। कहा जाएगा कि अगर इल्म गैब होता तो रोकते ही नहीं, अगर इल्म गैब होता तो जब फरिश्तों के बताने पे खबर हुई तो पहले खबर होती, रोकते नहीं। ये भी बता रही है कि इल्म गैब नहीं है। मैंने कहा नादान, मुनाफिक, मुख्ती, तुझे ये तो नजर आ रहा है कि वहां पर फरिश्तों से पूछेंगे, फरिश्ते बताएंगे और फिर फरमाएंगे जाने दो, तुझे ये नजर नहीं आ रहा 1400 साल पहले ये तुझे बताया तेरे बाप ने कि कयामत के दिन मैदान महशर में बंदा आएगा, उसको फरिश्ते पकड़ के ले जा रहे होंगे, हुजूर पूछेंगे, ये मुकालमा होगा। मैंने कहा ये तुझे तेरे बाप ने नहीं बताया, ये भी 1400 साल पहले इल्म गैब के सबूत के तौर पे, क्या बात, इल्म गैब के सबूत के तौर पे मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। आला हजरत ने कहा सर अर्श पर है आपकी नजर, दिल सर अर्श पर है आपकी गुजर, दिल फर्श पर है आपकी नजर, मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं वो जो आप पे निहार। अल्लाह ने मेरे आका को कुल इल्म गैब अता फरमाया। ये तो है या अय्युहन नबी, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदा। मैंने थोड़ी देर ही बात करनी है, आपके ज़ौक़ के साथ करूंगा। गुज़श्ता रात भी नहीं सोया, दिन को सफ़र किया, यहाँ एक जगह पहले गया, फिर एक प्रोग्राम से यहाँ आ रहा हूँ और अभी वापस मैंने इस्लामाबाद भी पहुँचना है। तबीयत में थकावट भी है, आपके ज़ौक़ के साथ बोलूँगा, लेकिन अपना बयान मैंने अपना अकीदा आपके आगे रखना है। इन्ना अरसलनाका शाहिदा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको शाहिद यानी गवाह बनाकर मबूस फरमाया है। अब गवाह के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। अल मुफरदात में अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं गवाह के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब तक ये दो चीज़ें गवाह में ना हो उसकी गवाही मोतबर हो ही नहीं सकती। और वो गवाही, वो दो चीज़ें क्या हैं? अल हुज़ूर मअल मुशाहदती। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं कि गवाह के लिए ज़रूरी है अल हुज़ूर मअल मुशाहदा। क्या कि गवाह जब की गवाही दे रहा है, जहां की गवाही दे रहा है, जिसकी गवाही दे रहा है वहां हाजिर हो, खाली हाजिर ना हो बल्कि मुशाहदा भी करे। अल हुज़ूर मअल मुशाहदाती यानी हाजिर भी हो और नाजिर भी हो। हाजिर हो अपनी आंख से देखे। इसमें आप अमूमी गुफ्तगू तो रवायती गुफ्तगू तो सुनते हैं, मैं जरा हट कर गुफ्तगू करूंगा, शायद आपने ये निकात पहले तवज्जो भी ना गई हो आपकी। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, अपने अकीदे को जरा मजबूती से समाअत करो और इसको दिल में बसाओ। सुनियो, तुम्हें इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कोई आके तुमसे पूछे कि घर के दरवाजे पे या रसूल अल्लाह क्यों लिखा है, घर के दरवाजे पे लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों लिखा है। तुम इतने डिफेंसिव क्यों हो गए हो कि तुमसे आकर लोग पूछे तुम क्यों नहीं जाते, मुसलमान का दरवाजा खटका कर पूछते और तेरे घर के बाहर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह क्यों नहीं लिखा। तुमसे कोई क्यों पूछता है कि घर मिलाद में क्यों सजाया है। तुम जाके हदीस सुना के पूछा करो। और कलमा भी इनका पड़ा है और इनके मिलाद में घर में सब मातम बचाए हैं। अल्लाह ने जैसा पक्का अकीदा सुनियो तुम्हें दिया है, इसकी कोई मिसाल नहीं। अपना अकीदा सीखा करो, नात शरीफ सुना करो, बहुत अच्छी बात है। हम ऐसा नहीं है कि कहें नात ना सुनो, हम कहते हैं नात भी सुनो, जरूर सुनो। बाद लोग बिल्कुल ही कहते हैं नात ना सुनो अकीदा सुनो। क्यों ना सुने भाई? नात तो हमारी रूह की ग़िज़ा है, नात तो हमारे दिल को सुकून देती है, नात से तो हमारी रूह राजी होती है। नात भी सुनो और याद करो, लेकिन उसके साथ अपना अकीदा सुनो और अकीदा याद करके बयान करना सीखो। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, गवाह के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है और वो क्या है? अल हुज़ूर मअल मुशाहदाती, गवाह जब की गवाही दे रहा है, जहां की गवाही दे रहा है, जिसकी गवाही दे रहा है वहां हाजिर हो। न सिर्फ हाजिर हो बल्कि मुशाहदा करे। अगर कोई कहे, अल्लामा फैसल साहब कहे कभी मैं लाहौर आया और फलां जगह पर मेरा बटवा निकल गया, ठीक है, मेरा बटवा निकल गया, बटवे में बेशक कुछ भी नहीं था लेकिन बटवा निकल गया,
تو لوگ کہیں کہ علامہ فیصل صاحب آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ ایک بندہ گواہی دے، کبھی میں گواہی دیتا ہوں کہ علامہ صاحب کا بٹوا نکلا ہے۔ لوگ بولیں گے بھئی کیسے گواہی دے رہے ہو، وہاں موجود تھے؟ کہیں نہیں موجود نہیں تھا لیکن سنا ہے۔ بولیں گے جا سن تو ہم نے بھی لیا، تیری گواہی مقبول نہیں ہے۔ ایک بندہ کہے کہ ہاں میں بھی اسی محفل میں موجود تھا جہاں علامہ فیصل کا بٹوا نکلا ہے، لوگ بولیں گے اچھا آؤ تم گواہی دو، تم گواہی دے دو، تم نے دیکھا بٹوا نکلتے ہوئے؟ کہا نہیں دیکھا نہیں لیکن میں وہاں موجود تھا۔ اس کی بھی گواہی رد کر دی جائے گی۔ وجہ کہ موجود تھا یہ بھی کافی نہیں ہے، دیکھنا ضروری ہوگا، دیکھنا ضروری ہوگا۔ گواہ کے لیے ضروری ہے الحضور مع المشاہدۃ۔ اب رسول اللہ کو اللہ نے گواہ بنایا ہے، گواہ کے لیے ضروری ہے جس کی گواہی دے رہا ہے وہاں جا کر دیکھ کر آئے، اس کو آنکھ سے دیکھ رکھا ہو۔ سب سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے رسول اللہ کو کس کا گواہ بنایا؟ شاہد لنا، اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے۔ یاد رکھنا یہ کہہ رہے تھے نا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، خدا کی قسم اس میں فخر کیا کرو، یہ شان میرے نبی کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، صرف میرے نبی ہی وہ ہے جو اللہ کی ذات کے وقت گواہ ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا خود اللہ کے گواہ ہے۔ شاہد لنا، وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے، کہا لا الہ الا اللہ، پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے، اس نے پردے میں رہ کے کلام کیا تھا۔ پھر ہم نبی تشریف لائے، کہا لا الہ الا اللہ، پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے، اس نے آواز سے کلام کیا تھا۔ پھر نبی تشریف لائے، حضرت موسیٰ تشریف لائے، کہا لا الہ الا اللہ، پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں کوہ طور پہ کلام کیا تھا۔ پھر نبی تشریف لائے، کہا لا الہ الا اللہ، کہا دیکھا؟ کہا نہیں فرشتے کے ذریعے کلام کیا تھا، فرشتے کے ذریعے کلام کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ سب سے لوگوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ ہاں دیکھ رکھا ہے، یہ فقط میرا نبی ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ ترمذی میں موجود ہے، ترمذی میں کہا رأیت ربی فی احسن صورت، صرف دیکھا نہیں ہے میں نے رب کو دیکھا بھی ہے اور بڑی سونے صورت میں دیکھا، کیا بات، بڑے سونے انداز میں دیکھا ہے، بڑے سونے انداز میں دیکھا ہے۔ شاہد اللہ، یہ میرے آقا کی شان ہے اور میرے آقا کے سوا یہ شان کسی اور کی نہیں ہے کہ رسول اللہ اللہ کی ذات کے بارے تو یکتا اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہے۔ میرے آقا کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو آنکھ سے دیکھ کے کہے کہ ہاں میں نے رب کو دیکھ رکھا ہے۔ چشم دید گواہ اگر اللہ کی وحدانیت کے ہے تو فقط میرے مصطفیٰ علیہ السلام۔ ایک تو یہ اسی بات پہ تو اعلیٰ حضرت نے کہا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اور کوئی غیب کیا آپ سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود۔ دوسرا گواہ کے لیے، دوسرا حضور کس کے لیے گواہ ہے؟ دوسرا مفسرین فرماتے ہیں حضور ہر اس کے لیے گواہ ہے جس کی طرف حضور کو بھیجا گیا۔ اب پہلے انبیاء تشریف لاتے نا، ایک خطے میں ایک نبی تشریف لائے، دوسرے خطے میں ضرورت ہوئی وہاں ایک اور نبی بھیج دیے گئے، تیسرا ایک وقت میں کئی انبیاء دنیا میں ہوتے، تیسرے خطے میں اور ضرورت ہوئی وہاں نبی بھیج دیے گئے۔ پھر وہ نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہوئے اور ضرورت ہوئی قوم کی رہنمائی کے لیے اور نبی آ گئے، وہ قبر انور میں جلوہ گر ہوئے اور نبی آ گئے۔ حضور خود فرماتے ہیں ہر نبی مخصوص خطوں اور مخصوص دور کے لیے آتا، لا یعدوہا، اس سے تجاوز نہیں کر سکتا تھا، اس سے پڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ قبر مبارک میں جاتے اور نبی آ جاتے، لیکن اب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اب کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے، تمام انسانیت کے لیے میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ خالی یہاں تک بھی بات نہیں ہے، کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ عالمین کے لیے تشریف لائے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ہم نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ آپ کے دامن رحمت کو وابستہ کر کے ایسے پھیلا دیا ہے، اب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفی ہے۔
حضور تشریف لائے تو سارے عالمین کے لیے تشریف لائے. تو پتہ چلا رسول اللہ عرش والوں کے گواہ ہیں. رسول اللہ روحانی طور پہ عرش پہ بھی حاضر ہے. رسول اللہ عرش والوں کے گواہ ہے. رسول اللہ فرش پہ بھی حاضر ہے. رسول اللہ مشرق والوں کے گواہ ہے. رسول اللہ مشرق میں بھی حاضر ہے. رسول اللہ مغرب والوں کے گواہ ہے. رسول اللہ مغرب میں بھی حاضر ہے. رسول اللہ دنیا والوں کے گواہ ہے. رسول اللہ دنیا میں بھی حاضر ہے. رسول اللہ ساتوں آسمانوں کے گواہ ہے. رسول اللہ ساتوں آسمانوں پہ حاضر ہے. جتنے عالمین ہیں تمام عالمین کے گواہ رسول اللہ ہے. رسول اللہ کا جسم مبارک تو گنبد خضرا میں ہے, لیکن روحانی طور پہ مصطفیٰ ہر مقام پہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اچھا آج حضور حاضر ناظر کیسے ہیں؟ میں نے بات کو اختتام میں بھی لے کے جانا ہے جلدی. آج رسول اللہ حاضر و ناظر کیسے ہیں؟ اس پہ تو آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں اور سننی چاہیے اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ. میں ذرا ایک اور انداز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے کم سنا ہو. لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں, اس پہ بحث کرتے ہیں کہ رسول اللہ آج حاضر ہیں یا نہیں ہیں. میں قرآن سے یہ ثابت نہ کر دوں کہ آج تو ہیں ہی ہیں. رسول اللہ تب بھی حاضر و ناظر اسی طرح تھے جب رسول اللہ کا میلاد بھی نہیں ہوا, کیونکہ ہماری اصل ہماری ہسٹری ہی تب سے ہے جب سے ہمارا یہ لباس بشر ہے. حضور علیہ السلام بشر ہے, ہم صرف بشر ہیں. حضور بشر ہے لیکن حضور صرف بشر نہیں ہے, حضور کی اصل نور ہے. یہ لباس بشریت تو حضور لباس بشر پہل کے دنیا میں تشریف لائے, ورنہ حضور کی اصل نور ہے. میں ابھی قرآن سے ثابت کرتا ہوں نور بن کے حضور اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے جب حضور کا میلاد بھی نہیں ہوا تھا, ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. اس میں ذرا توجہ کیجیے گا. اللہ کریم نے یہاں کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اگر علماء تشریف فرمائے تو ایک بات ان کے لیے, اگر علماء بیٹھے ہیں, ورنہ آپ لوگ بھی سمجھ جائیں گے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, یہاں کاف ضمیر ذوالحال ہے, کاف ضمیر ذوالحال ہے. جیسے اگر کوئی کہے رأیت زیدًا راکبًا, میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا, تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ زید گاڑی پہ جو ہے وہ پنڈی سے سوار ہوا یا بحیرہ سے سوار ہوا. جو گرامر کا اصول جانتا ہوا گرامیٹکلی یہ سوال اس کا غلط ہوگا, کیونکہ دیکھنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے زید کو سوار ہوتے دیکھا. دیکھنے والا کہہ رہا ہے رأیت زیدًا راکبًا, میں نے زید کو دیکھا کہ اس حال میں وہ سوار تھا. تو یہ جملہ بتا رہا ہے زید کو میں نے اب دیکھا ہے لیکن زید میرے دیکھنے سے پہلے کا سوار تھا. یہاں کاف زمین سے یہ مراد ہے. اب سنو, اللہ نے یہ نہیں فرمایا حبیب تمہیں بھیجا, اس کے 40 سال بعد تمہیں نبوت دی, اور 40 سال بعد تمہیں مقام دیا, اور 40 سال کے بعد تمہیں حاضر و ناظر بنا دیا. کہا نہیں, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, حبیب تمہیں اس شان کے ساتھ بھیجا کہ تمہیں عالمین کے لیے گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. حضور آنے کے بعد گواہ نہیں بنے, کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, اس شان سے بھیجا کہ تمہیں شاہد بنا کر بھیجا. اب اس میں کیسے مانا جائے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضور کی حدیث ہے, حدیث بخاری ہے, کہ قیامت کے دن امتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گی, یا اللہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں. جب پوچھا جائے گا نا بندے جو پتر کیوں نہیں بنے, وہ کہے گا یا اللہ تیرے نبیوں نے پیغام پہنچایا ہی نہیں, ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں. اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچایا؟ تمام انبیاء کہیں گے یا اللہ جو تو نے ڈیوٹی لگائی تھی ہم نے پوری کی, ہم نے تیرا پیغام پہنچایا. امتیں مکر جائیں گی کہ ہم تک تو لوگ مکر جائیں گے, ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں. اللہ کریم نبیوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے, کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے پیغام پہنچایا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب نبی یک زبان ہو کے کہیں گے یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام اور ان کی امت ہماری گواہ ہے. امت تو ظاہر ہے حضور کے بتانے پہ گواہ ہے, اصل بات یہ ہے سب نبی کہیں گے یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام ہمارے گواہ ہیں, خاتم النبیین ہمارے گواہ ہے, سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گواہ ہے. پھر اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام وہ کیا ہی منظر ہوگا, وہ کیا ہی حال ہوگا جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ, اور ہر ایک کی گواہی آپ, ہر ایک پر آپ کی گواہی قبول فرمائیں گے, ہر ایک کے
حق میں آپ کی گواہی قبول فرمائیں گے۔ پتہ چلا قرآن اور حدیث بخاری سے پتہ چلا قیامت کے دن سب نبیوں کی ڈیوٹی کی گواہی رسول اللہ دیں گے۔ اگر میں کہوں کہ آج سے 5 سال پہلے میں لاہور آیا تھا، میں ایک جگہ گیا، وہاں یہ واقعہ ہوا، میرا بڑا دل خوش ہوا، یہ معاملہ ہوا، لوگ بولیں گے 5 سال پہلے تم لاہور آئے اور یہ واقعہ ہوا، تمہارے پاس اس کا کوئی گواہ ہے؟ میں بولوں ہاں میرے پاس گواہ ہے۔ لوگ بولیں گے گواہ کون ہے؟ میں بولوں میری 4 سال کی بیٹی ہے، اس کا نام نالین فاطمہ ہے، وہ میری گواہ ہے، 5 سال پرانے واقعے پر وہ میری گواہی دے گی۔ لوگ بولیں گے عقل کو ہاتھ مارو بے وقوف انسان، 4 سال کی بچی 5 سال پرانی گواہی بھلا کیسے دے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میلاد تو 1400 سال پہلے ہوا ہے، گواہی عیسیٰ کی دے گے۔ میلاد تو 1400 سال پہلے ہوا ہے، گواہی موسیٰ کی دے گے۔ میلاد تو 1400 سال پہلے ہوا ہے، قبائل ابراہیم بنا رہے ہیں۔ میلاد تو 1400 سال پہلے ہوا ہے، قبائل داؤد بنا رہے ہیں۔ میلاد تو 1400 سال پہلے ہوا ہے، قبائل سلیمان بنا رہے ہیں۔ پتہ چلا 1400 سال پہلے لباس سے بشریت آیا ہے، حقیقت میں مصطفیٰ نور ہے، نور بلکہ مصطفیٰ ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نور بن کے مصطفیٰ ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے، اور غلاموں کو مصطفیٰ تنہا نہیں چھوڑ دے۔ ایک اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیا ویسے انداز محبت ہے؟ شہباز صاحب محبوبوں کا ذکر ایسے کیا جاتا ہے، اپنے لیے کہا میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، حبیب کے لیے کہا یہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرک کٹ بھی جائے نا تو مرنے میں کچھ لمحے لگتے ہیں، مرنے میں کچھ دیر لگ جاتی ہے۔ اگر ہم بکرا بھی ذبح کریں اس کی شہرک کٹ جاتی ہے لیکن جسم کانپ رہا ہوتا ہے۔ شہرک کٹ بھی جائے نا تو مرنے میں کچھ لمحہ لگتا ہے، لیکن اگر جان نکل جائے نا تو انسان ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کبھی سنا کسی کی جان نکل گئی اور وہ زندہ ہے؟ جان نکل جائے تو ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اپنے لیے کہا شہرک سے قریب ہوں، حبیب کے لیے کہا یہ مومنین سے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کہا اگر ایک لمحے کے لیے بھی مومن رسول اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور دیکھے گا وہ ایمان والا رہ نہیں سکتا، کیا بات، رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک تو یہ ہے نا، ورنہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، قاضی ایاز مالکی نے شفا میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، شفا شریف میں قاضی ایاز نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ سلام میں پہل کیا کرو، اور آج کی اس محفل سے یہ پیغام بھی لے کے جاؤ، سلام میں پہل کرو، سلام میں لوگوں کے لیے پہل کیا کرو۔ لوگ بولتے ہیں تکبر کو کیسے ختم کریں؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سلام میں پہل شروع کر دو۔ تمہارا ملازم بھی سامنے آئے تو اس کو سلام کرو، تمہارے سے چھوٹا بھی اس کے تمہارے سامنے آئے سلام کرو، سڑک پہ جا رہے ہو جس کو گزرتے دیکھتے ہو سلام کرو۔ جہاں ہر سلام پہ ثواب ہوگا وہاں تکبر تمہارا ختم ہو جائے گا۔ حضور سلام کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہونا تو سلام میں پہل کرو۔ ایک صحابی اٹھے، کہا حضور میرے گھر میں کوئی ہوتا ہی نہیں، میرے گھر کو تو تالا لگا ہوتا ہے، اگر میرے گھر کو تالا لگا ہے، تالا میں خود کھول رہا ہوں، مجھے پتا ہے گھر خالی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ پھر کیسے سلام کروں؟ حضور نے فرمایا کوئی نہیں ہوگا تو میں تو ہوں گا نا، دروازہ کھولنا اور کہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہی عقیدہ ہے۔ میں نے 5-7 منٹ میں بات ختم کرنی ہے، بھرپور توجہ رکھیں، مجھے ایک جگہ اور جانا ہے اور پھر مجھے اسلام آباد کے لیے ابھی سفر واپس کرنا ہے۔ بڑی توجہ سے سنو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کھولو تو مجھے سلام کرو۔ خالی کہنے سے انسان صحابہ کا نوکر نہیں ہو جاتا، میں نوکر صحابہ کا یا میں غلام صحابہ کا۔ خالی نعروں سے غلامی کا رشتہ نہیں ملے گا، غلامی کا رشتہ تب ملے گا جب عقیدہ وہ رکھو گے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں حاضر و ناظر پہ صحابہ کا کیا عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے تبوک کے مقام سے پہلے کہا کہ مال پیش کیا جائے، دین کو مال کی ضرورت ہے، پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی نصف لا رہا ہے، حضرت عمر فاروق نے اپنے مال کا نصف حصہ کیا، کہا مجھے لگا کہ آج میں ابو بکر سے آگے چڑھ جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے بازی لے آؤں گا۔
حضرت صدیق اکبر سب کچھ لے کے حاضر ہو گئے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے بڑھنا کوئی آسان کام نہیں, کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. اور یاد رکھنا, یہاں ایک بات رک کے کہنا چاہتا ہوں, صدیق اکبر کو یہ مقام جو ہے نا یہ کسی اور نے نہیں دیا. صدیق اکبر کو یہ مسلح اوقاف نے نہیں دیا کہ کل جس کا دل آئے واپس لے لے. صدیق اکبر کو یہ مسلح کسی کمیٹی نے نہیں دیا کہ کوئی اور کمیٹی اس کو بدل بھی سکے. صدیق اکبر کو یہ مقام اور یہ مسلح میرے آقا علیہ السلام نے خود دیا. ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام آخری جو 3 روز تھے ظاہری, حضور آج بھی زندہ ہے جو ظاہری بات کر رہا ہے. حضور فرماتے ہیں نماز پڑھا دی جائے, نماز پڑھا دی جائے, نماز پڑھا دی جائے. ایک وقت پہ حضور نے قصدن پہلے فرماتا ابو بکر نماز پڑھا دے, ابو بکر نماز پڑھا دے, ابو بکر نماز پڑھا دے. ایک بار حضور نے قصدن فرمایا نماز پڑھا دی جائے. صحابہ نے پہلے دیکھا صدیق اکبر ہے, دیکھا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق سے عرض کی کہ حضور آپ امامت کرا دیں. حضرت عمر فاروق مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کی آواز بلند تھی, فرماتے ہیں صفوں کو درست کر لو. حضور علیہ السلام اس حال میں اپنے محل مبارک سے فوراً باہر تشریف لائے, فرمایا لا 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 نہیں, میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو. کیا بات ہے, کیا دینے کی بھی وجہ ہے, یہ مصلی دینے کی بھی وجہ ہے, یہ مصلی دینے کی بھی وجہ ہے. جب معراج کی رات اللہ نے سب نبیوں میں میرے نبی کی افضلیت بتا لی تھی نا, سب نبیوں کو صفوں میں کھڑا کیا, میرے نبی کو امام بنایا, کہا دیکھ لو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے. جب میرے نبی نے سب صحابہ میں ابو بکر صدیق کی افضلیت بتا لی تھی, سب کو مقتدی بنایا, ابو بکر کو امام بنایا, کہا دیکھ لو جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں, ابو بکر صحابہ کیا بات ہے, الحمدللہ ہم سنی ہیں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم رافضیت میں بھی لعنت بھیجتے ہیں اور ہم خارجیت میں بھی لعنت بھیجتے ہیں, ہم ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جنہیں صحابہ کے نام سے تکلیف ہوتی ہے, اور یہ لعنت ہم اپنی طرف سے نہیں بھیجتے. یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد میں, حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو نا کہ میرے صحابہ میں بھونک رہا ہے تو قولوا, امر کا صیغہ ہے. یہ نہیں کہا اگر ملکی حالات اجازت دے تب, یہ نہیں کہا اگر دل کرے تب, یہ نہیں کہا اگر دوستی ٹوٹ رہی ہو تب, کہا قولوا, امر کا صیغہ ہے. قولوا لعنت اللہ علی شرکم, اس کو کہا کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت. ہم ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جنہیں صحابہ سے تکلیف ہوتی ہے, اور ہم ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جن کو اہل بیت کے ذکر سے الجھن ہوتی ہے. ہم ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں, وہ تو خود ہی اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کو ذکر علی پسند نہیں آتا, اس کو علی کا نام پسند نہیں آتا. ہم ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جن کی تحقیق کا مقصد ہی یہ ہو کہ کسی طرح سے اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی مقام ذم تلاش کیا جائے, کوئی خطا کا پہلو تلاش کیا جائے. وہ ہے محفوظ, معصوم صرف انبیاء ہے, وہ محفوظ ہیں, لیکن نادان ان کو محفوظ کرنے والا کوئی عام انسان نہیں, ان کو محفوظ کرنے والا اللہ. جو میں بات کر رہا تھا, اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر. حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہاں سے صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو. کہا ابقیت اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں. حضور سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کو گھر میں چھوڑ کے آ رہا ہوں. پتہ چلا یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام جسم مبارک کے ساتھ تو گنبد خضرا میں ہیں, لیکن روحانی طور پہ مصطفیٰ ہر مقام پہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اور حاضر و ناظر کا شرعی معنی بھی یہی ہے, شرعی معنی بھی یہی ہے. بہت لوگ گدی بنا دیتے ہیں محفلوں میں. گدی کس کے لیے لگائی ہے؟ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں, آگے گدی پہ جلوہ گر ہوں گے, ایسا نہیں. حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں, لیکن حاضر و ناظر کا شرعی معنی یہ ہوگا کہ حضور جسم مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں ہے, حضور جسم مبارک کے ساتھ وجود پاک کے ساتھ گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے, لیکن روحانی طور پہ حضور علیہ السلام ہر مقام پہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. ہاں لیکن جہاں حضور چاہیں جسم مبارک کے ساتھ بھی تصرف فرما سکتے ہیں. ویسے جسم مبارک گنبد خضرا میں ہے, لیکن جب حضور چاہے جسم مبارک کے ساتھ بھی
جہاں دل آئے تصرف فرما سکتے ہیں. اس میں آخری حدیث سنا کے بعد ختم. جہاں دل آئے حضور جسم مبارک کا ساتھ بھی تصرف فرما سکتے ہیں. سیاستہ کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور اپنا ہاتھ یوں کرتے ہیں اور پھر یوں کر لیتے ہیں, پھر یوں کرتے ہیں, پھر یوں کر لیتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آج آپ نے دوران نماز کیا عمل فرمایا؟ حضور نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں انگوروں کا گچھا ہے. پہلے میں نے سوچا تمہارے لیے لے آؤ, اگر لے آتا نا تو قیامت تک تم کھاتے میرا لنگر ختم نہ ہوتا. پہلے سوچا لے آؤ, پھر میں نے سوچا وہیں جا کے تم اس کو کھانا, پھر میں نے سوچا لے آؤ, پھر میں نے سوچا کہ تم وہیں جا کے اس کو کھانا. حضور نے کیا فرمایا کہ میں نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ کہاں پہنچ رہا تھا؟ میں پوچھتا ہوں یہ جنت کہاں کر کے؟ یہ جنت مدینہ شریف میں ہے, وہ تو سب سے اعلیٰ جنت ہے, لیکن جس جنت کی بات حضور فرما رہے ہیں یہ جنت کیا کہاں کر کے؟ یہ جنت 7 آسمان اوپر وہ جو بیری کا درخت ہے نا جس کو سدرہ کہا جاتا ہے, اس کے قریب ہے یہ جنت. اب ایک عام انسان کی قوت میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ہاتھ ہے. اب یہاں تک میرا ہاتھ ہے, سب سے زیادہ میری طاقت میں وہ چیز ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. یہاں میرا ہاتھ ختم, اس کے بعد پھر میری سماعت ہے. ایک حد تک سماعت سنتی ہے, اس کے بعد سماعت بھی ختم. پھر نظر ہے, ایک حد تک نظر جاتی ہے, اس کے بعد نظر بھی ختم. جس کا ہاتھ ایسا ہے مدینے سے اٹھے تو 7 آسمان اوپر سدرہ میں پہنچتا. جس کا ہاتھ ایسا ہے اس کی سماعت کیسی ہوگی؟ جس کی سماعت ایسی ہے پھر اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ حضور جب چاہے جہاں چاہے نظر سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں, اور جب چاہے جہاں چاہے دست مبارک سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں. اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں ایک شعر پڑھ دو. میں ویسے بالکل میرا مزاج نہیں ہے, میں جب بیان کرتا ہوں تو میری نظر حضور علیہ السلام پہ ہی ہوتی ہے اور حضور کے خزانوں پہ ہوتی ہے, لیکن شہباز صاحب آپ کی میں مفت فرمائش پوری نہیں کر. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. مزاق کر رہا ہوں, میں مزاق کر رہا ہوں. آپ کو مفت فرمائش سے یہ ہے کہ آپ نے مجھے 15 منٹ کا کہا اور 1.25 گھنٹہ انتظار کروایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شہباز صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں, یہ ہے بڑا تیز آدمی. انہوں نے قدمین شریف میں ایک دفعہ بیٹھ کے میرے سے ایسا وعدہ کر لیا کہ مجھے عمر بھر کے لیے باؤنڈ کر دیا. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, بڑے پرانے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میری ان سے تب سے دوستی ہے جب میری داڑھی بھی نہیں تھی, ان کی ابھی تک نہیں آئی. میری ان سے تب سے دوستی ہے جب میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی. ابھی بڑا اچھا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے, بڑا پرانا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے. یہ کہہ رہے ہیں ایک شعر پڑھ دو, میں پڑھ لوں یا آپ تھک چکے ہیں؟ پڑھ لوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اوپر تمام اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, آپ سب پر خاص فضل و کرم فرمائے. آج حضور کی محفل میں آئے ہیں, یہاں سے حضور کی اتباع کے جذبہ لے کے جاؤ. یہاں سے یہ وعدہ کر کے جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے کہ ہم نے اب زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنی ہے. شہباز صاحب میں ایک شعر پڑھتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. آپ بھی آ جائیے, بلکہ یہیں ساتھ ہی اگر آ جائیں, آپ تھوڑی سی انہیں جگہ دے دیں تو اچھا ہو جائے گا. میرے ساتھ پڑھنا ہے, اور جب نبی علیہ السلام کا ذکر کرو نا تو سینہ تان کے بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ کے سننا ہے, بیٹھ کے سننا ہے. جب حضور علیہ السلام کا ذکر کرو نا تو ذرا سینہ تان کے کیا کرو, ذرا فخر سے کیا کرو. حضور کا ذکر بھیگی بلی کی طرح نہیں کرتے. حضور کا ذکر کرنا ہے تو جس طرح اعلیٰ حضرت نے بریلی سے بیٹھ کے کہتا ہے نا, آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے, تو نے دیکھے زلیخا ہمارے نبی. اپنے نبی پہ فخر ایسا ہونا چاہیے. ذرا جذبے سے سننا ہے, میرے ساتھ پڑھنا ہے. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. اب شہباز صاحب کے سروں کے بعد مجھ جیسے بے سرے کی بالکل گنجائش نہیں ہے, بے شک, لیکن پھر بھی میں پڑھتا ہوں, یا اس کا عکس لے لے, میں پھر بھی پڑھتا ہوں. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. اللہ آپ نے نہیں پڑھنا. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بجی ہے. وہ ہاشمی مکی بدری العربی ہے,
نبی میرا نبی ہے، سب ہاتھ اٹھا کے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں صرف یہاں بیان نہیں کر رہا، گزشتہ رات عیدگاہ میں فوراً باہر ملک کے بڑی اہم شخصیات تشریف آئے ہوئے تھے، جو باہر ملکوں میں بہت ان کا ایک اقتدار ہے، وہ آئے تھے، ان کو بھی ہم نے یہی بتایا، جہاں جاتے ہیں یہ بتاتے ہیں۔ جو انگلینڈ میں پارلیمنٹ ہے نا، جسے ہاؤس آف لارڈ کہا جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کبھی میں نے یہ بیان کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی الحمدللہ میں نے بیان کیا ہے، اپنے آقا کی شان کو بیان کیا ہے، حضرت ساتھ تھے، وہاں بھی جا کے میں نے کہا ہے کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت، وہ موصلہ غم خار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا۔ یہ سب نے کہنا ہے، سب نے کہنا ہے، اور اس کو ذرا بلند کہنا ہے، میں بھی بلند ہو جاتا ہوں۔ ہاں احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، وہ جس پہ سارے زمانے کی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، وہ ذات کے قرآن میں جس کا ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی، بلکہ اس کو یوں کہیں گے، وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ایک بار آپ بھی کہہ لیں، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، والشمس مزمل وہی یاسین وہی طہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے بلایا، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ آخر میں ایک بار کہہ لو، اسی پہ میں مائک چھوڑ دوں گا، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، وہ جس پہ سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی